گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ نے سوال کرنا ہو، ہم دیکھتے ہیں زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین اسلام اس پہ کیا رہنمائی کرتا ہے اور عقل سلیم اس پر کیا کہتی ہے۔ ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بعض اوقات کوئی دستیاب نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی جہاں مختلف ذرائع سے آپ کو یہ رہنمائی دے رہی ہے، کہیں جامعۃ المدینہ میں علم دین سکھا کے رہنمائی دے رہی ہے، کہیں دارالافتاء اہل سنت میں فتاوی جات جاری کرنے کی صورت میں یہ آپ کو علم دین سکھایا جا رہا ہے، مسائل حل کیے جا رہے ہیں، وہیں مدنی چینل کے بھی مختلف پروگراموں کے ذریعے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آداب زندگی ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا بھی ایسا ہی پلیٹ فارم ہے کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ایک دو چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو کہیں پر بھی جب کبھی آپ کو سوال کرنے کی صورت بنے گی تو اللہ نے چاہا تو آپ اپنا سوال اچھے طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جو چیز آپ کو پوچھنی ہے آپ اس میں کلیئر ہونے چاہیے، اور کیا پوچھنا ہے، کتنا پوچھنا ہے، اس کے لیے جو انفارمیشن دینی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر مختلف آلات سے آپ کی طبیعت چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر ناپتا ہے، جناب آپ کا بخار چیک کرتا ہے، آپ کا وزن چیک کرتا ہے، پھر آپ کی طبیعت پوچھتا ہے، اور پھر کوئی میڈیسن، کوئی پرسکرپشن جو ہے وہ آپ کے لیے طے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کوئی دینی یا دنیاوی معاملے میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو جس مسئلے پر رہنمائی لینا چاہتے ہیں اس مسئلے کی بیسک انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی جو مسئلہ درپیش ہے اس کے پہلو پتہ ہونے چاہیے، اس کے فریق پتہ ہونے چاہیے، اور پھر سوال اس انداز پہ کیا جائے کہ اگر کوئی حقداری والا سوال ہے، یعنی جس میں کسی دوسرے کا ذکر آ رہا ہے، تو اگر اس کی برائی کا پہلو ہے تو پھر اسے نومینیٹ نہ کیا جائے، نام نہ بیان کیا جائے، اس کی شناخت بیان نہ کی جائے، یوں کر لیا جائے سوال کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا تو اب حکم شریعت کیا ہے، یا اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے، یا ایک شخص سے گناہ ہو گیا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس گناہ کی تلافی کی صورت کیا ہے، یوں کر لیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بالخصوص جب مدنی چینل پہ آپ اپنا سوال بھیج رہے ہیں تو آپ اپنا سوال بھیجتے ہوئے ٹی وی سیٹ کی آواز، یا اگر موبائل فون وغیرہ پہ آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو کسی اور ڈیوائس میں دیکھ رہے ہیں اور کسی دوسری ڈیوائس سے آپ کال ریکارڈ کروا رہے ہیں یا وائس نوٹ بھیج رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ پروگرام کی آواز کو میوٹ کر دیں، زیرو پہ لے آئیں، بند کر دیں، تاکہ آپ کی آواز کلیئر ہو جائے، اور پھر جو جواب دیا جائے اس کو تفصیل کے ساتھ سنیں۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، میرے سامنے ماہ نامہ فیضان مدینہ محرم الحرام 1447 سنہ ہجری کا، اور اس میں ایک مضمون ہے درس حدیث کے نام سے، شرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بڑی پیاری حدیث پاک بیان کی گئی۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بات ایسی ہو کہ جو میرے اسلام کو، میرے ایمان کو کامل کر دے، اور مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی اس کے بعد ضرورت نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا،
فاستقم، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں سے ہے جس کو علماء نے جوامع الکلم میں سے شمار کیا۔ جوامع الکلم یعنی جملے کم ہیں، لفظ کم ہیں، حروف کم ہیں، لیکن اس میں معنی و مفاہیم کا گویا کہ سمندر بند کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ یہ ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ کو جوامع الکلم بنایا۔ اب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ جس سے میرا اسلام کامل ہو جائے، اس کے حقوق کی حفاظت ہو، اور باقی باتوں کی بھی رہنمائی اسی ایک نصیحت میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال اختصار کے ساتھ اور کم الفاظ میں رہنمائی فرمائی، اور وہ یہ کہ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، فاستقم، اور پھر اس پر جم جاؤ، اس پہ استقامت حاصل کر لو۔ اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ شارحین نے جو اس حدیث پاک کے تحت تفصیل بیان کی تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد سارے عقائد اسلامیہ ماننا ہے۔ کیوں؟ لہٰذا اس میں توحید، رسالت، قبر، حشر، ملائکہ، جنت، دوزخ سب شامل ہوگا کہ جب اللہ کی مانو گے تو اللہ کی ہر بات ماننی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنا بہت ہی مشکل اور سخت کام ہے، کیونکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے، یعنی ساری زندگی ایک چیز پر، ایک عقیدے پر، ایک نظریے پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور مختلف بزرگوں نے اس کی مختلف معنی و مفاہیم بیان کیے ہیں استقامت کے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے، یعنی جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، ان کو ادا کرے، ان پہ عمل کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آپ سے سوال کیا گیا استقامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص اختیار کرے۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے۔ اب یہ جو چاروں خلفۂ راشدین کے میں نے بیان کیے، اور بھی علماء نے، صوفیہ نے، نیک لوگوں نے، شارحین نے استقامت کو مختلف الفاظ سے ڈیفائن کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، جو میں گفتگو کر رہا تھا استقامت پر، اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں اللہ پاک ان پہ بھی دوام عطا فرمائے، وہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت کی طرف بڑھیں گے سوال کے ساتھ۔ ہمارے پاس کال ہے، وائس کال ہے، وہ سنتے ہیں سوال کیا ہے، جانشین سے پھر اس پہ جواب لیتے ہیں۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ لوگ یوم آزادی کے موقع پر عجیب و غریب انداز سے خوشی مناتے ہیں۔ کئی کام تو گناہ اور اللہ پاک کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یوم آزادی پر ہمیں اللہ پاک کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جی سیدی، جو سوال ہوا ہمارا، دیکھیں کہ یوم آزادی ہو یا کوئی بھی نعمت ہو تو یہ ایک شکر کا مقام ہے۔ اور یوم آزادی کہ ہمیں جو ہے وہ الگ وطن ملا، ملک پاکستان جس کا نام ہے، اور یہ وطن جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ ہمیں حاصل ہوا ہے، کہ اس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانی، لباس کو اس میں شہید ہو گئے، شہید بے دردی کے ساتھ ہوئے، کس طرح جو ہے وہ لوٹ مارے ہوئی، کس طرح بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، کس طرح کے معاملات ہوئے، تو یہ وطن جو ہے ہمیں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ بے شک۔ خیر جو اس میں شہید ہوئے، اللہ کریم
ان شہداء کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین۔ اور ہمیں جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یوم آزادی تو دیکھیں کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ کام گناہ ہے، اور گناہ و نافرمانی جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو جشن آزادی کے موقع پر گانے بجانا، جشن آزادی کے نام پر رقص و سرور کی محفلیں سجانا، جشن آزادی کے نام پر بندوں کے حقوق پامال کرنا، لوگوں کو جانی و مالی نقصان پہنچانا، جشن آزادی کے نام پر شراب نوشی کرنا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو ہمیں وطن عزیز کی صورت میں حاصل ہوئی تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اگر ہمیں اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ہی ہے تو ایسے طریقے سے کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، جیسے اس میں جو ہے وہ نوافل ادا کیجئے، دعا کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، محفل میلاد کیجئے، تلاوت قرآن پاک کیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وطن عزیز کی خوشی ہو یا جو بھی خوشی ہو، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ خوشیاں منانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمتیں بالخصوص بن مانگے مل جائیں بعض اوقات اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں قدر نصیب فرمائے کہ جن کو آزادی کی نعمت میسر نہیں ہے ان سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے کیا ہے۔ تو مملکت پاکستان الحمدللہ یہاں پہ ہمیں بہت سارے دینی طور پہ آزادی ہے کہ ہم اللہ رسول کی عبادت، نیک اعمال اور دیگر شعائر اسلام جو ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، دیگر جو معمولات ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے جو شعائر ہیں الحمدللہ وہ نافذ ہیں، ان پہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اور توفیق عطا فرمائے۔ جو کمزوریاں ہیں، یقینی طور پہ جو کمزوریاں ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں یا جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جشن آزادی منانا ہے لیکن اپنی اور دیگر افراد کی آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دنیا آخرت کی بربادی کا سبب بنے۔ ہم نے ایک بات اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی سما ہو، کوئی بھی محفل ہو اور کوئی بھی رنگ ہو، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جانا۔ اگر ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں اور یقیناً نعمت ہے تو پھر جیسے کہ جانشین امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نیکیاں کریں، نوافل ادا کریں، اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں یہ ہم نے معمول دیکھا کہ مختلف مواقع پہ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی ترغیب بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ ادا بھی کیے جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک موقع جشن آزادی کا ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے تو ہم نے کنیکٹ رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شیطان کان پکڑ کے کہیں اور لے آتا ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے اور رضائے الہی والے کام کرنے ہیں۔ میں جو گفتگو کر رہا تھا ابھی کہ استقامت کے حوالے سے حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، یعنی استقامت اختیار کرو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ میں نے اس کی شرح کے حوالے سے اور استقامت کے حوالے سے خلفائے راشدین کے، مسلمانوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے خلیفہ راشد کے مختلف اقوال سنائے، اور جن کا حاصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ استقامت اسی کا نام ہے کہ سارے اعمال میں اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچا جائے۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت وہ صفت ہے جس سے انسان کے اعمال کامل اور اکمل بنتے ہیں۔ استقامت کی بدولت بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جس میں استقامت نہ ہو اس کی کوششیں ضائع اور محنت
رائگاں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام نے کہا، اہل تصوف نے کہا کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ استقامت کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو اب یہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک سیدھی راہ اللہ کا بندہ جو چلتا ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا اس کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ سیدی ایک معاملہ پچھلے دنوں درپیش ہوا یہ کہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم نکلے تو کسی صاحب نے روڈ پر مسجد تھی، وہاں سے ایک جینٹس والیٹ جو پرس ہوتا ہے مردوں کا جس میں وہ اپنے سامان رکھتے ہیں، وہ اٹھا کر دیا اور کہا کہ جی یہ روڈ پہ پڑا ہوا تھا، اگر کسی کا ہے تو آپ رکھ لیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا نہیں ہے تو یہ مسجد میں ڈال دیں۔ تو بہرحال اسلامی بھائی نے وہ لے لیا اور پھر اس کو کھولا تو اس کے اندر آئی ڈی کارڈ بھی تھا، اور جس صاحب کا وہ آئی ڈی کارڈ تھا انہی کے نام سے کوئی دکان تھی جس کے وہ پروپرائٹر تھے، تو وہ کارڈ تھا، وزٹنگ کارڈ تھا۔ تو انہوں نے اس پہ کال کی اور ان سے پوچھا کہ آج کل میں آپ کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا جو ہے نا وہ والیٹ جو ہے وہ گر گیا ہے۔ تو پھر انہیں بتایا کہ جی آپ کا والیٹ مل گیا ہے اور یہ ہمیں یہاں ہے، آپ آ کر لے جائے گا۔ اب 2 باتیں پوچھنی ہے اس میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جس نے اٹھا کر دیا اس نے کہا کہ جی یہ آپ مسجد میں ڈال دیجئے گا، تو یہ مسجد میں تو ڈالا نہیں، اس کو دیا جو مالک تھا تفتیش کے بعد۔ دوسری چیز یہ کہ مالک تک پہنچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو چیز ملی ہے اس کی تلاشی لینا پڑے گی۔ جیسے والیٹ تھا تو ہم نے والیٹ کھولا اور اس کے اندر سے وزٹنگ کارڈ اور آئی ڈی کارڈ نکل آئے اتفاق سے، تو پھر اس پہ رابطہ کر لیا گیا۔ اچھا ایسے ہی اگر کہیں پہ موبائل فون مل جاتا ہے تو اب یہ موبائل فون کا لاک کھولا جائے گا، پتہ کیا جائے گا کہ جی یہ کس کا ہے۔ اگر دینے والے کی نیت بنتی ہے تو وہ ایسے ہی کرے گا، ورنہ صرف موبائل فون دیکھ کے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا ہے۔ تو اب یہ 2 باتیں، ایک تو وہ مسجد میں نہیں ڈالا، حالانکہ اٹھا کے جس نے دیا تھا اس نے کہا تھا مسجد میں ڈال دو۔ دوسرا یہ کہ وہ جو تلاشی لی۔ اب لقطے کا حکم یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ اس نیت سے اٹھایا کہ میں خود یہ رکھ لوں گا، تب تو ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھا سے سمجھے ایک طرح سے چوری ہوئی، اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔ صحیح۔ اچھا اب اس میں بھی ہوگا تو یہ کہ یہ بندہ جو نا مالک کو تلاش کرے گا۔ صحیح۔ اب مالک نہیں ملا، اب یہ کہ یہ کسی شرعی فقیر کو صدقے کی نیت سے دے دے گا، اس کی طرف سے صدقے کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جی۔ اچھا دوسرا یہ کہ اس نے اپنے لیے نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا کہ میں جو ہے وہ اسے مالک تک پہنچاؤں گا۔ اب کیا ہے کہ اس نے تلاشا، یہ ہے کہ ارادہ تبدیل ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ یہ دوبارہ اس جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اس نے مالک تلاشا، مالک نہیں ملا، اب یہ کہ اگر خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود بھی یہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آپ نے جو صورتحال بتائی ہے نا، تو اس پہ تو یہ کہ اب ذرا اس بیچارہ، وہ جو بیچارہ ہوگا اس کو مسائل معلوم نہیں ہوں گے، نہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا، ابھی تو ذرا اس نے جس کو دیا وہ کوئی ہوشیار تھا، وہ صاحب ہوشیار تھے، عقل مند تھے کہ انہوں نے وہ والیٹ کھولا اور کارڈ ملا۔ اب کارڈ ملا تو ذرا انہوں نے رابطہ کیا اور جب نے بتایا اس نے مالک تک پہنچا دیا، تو اصل طریقہ بھی یہی ہے، انہوں نے بالکل درست کیا کہ مالک تک جو ہے نا یہ چیز اس کی پہنچا دی جائے۔ زبردست کام کیا انہوں نے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مالک کو بھی ذرا سکون ملا کہ دیکھیں میری چیز مجھے مل گئی۔ اب وہ جو دوسری بات تھی کہ اس نے والیٹ تو کھولا نا، والیٹ کھولتا نہیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس کی اجازت ہوگی؟ ہاں یہ تو اب تو ذرا ضرورت ہے نا، وہ بغیر کھولے کیسے ڈھونڈے گا؟ تو والیٹ نہیں کھولے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ کہ یہاں نیت یہ نہیں ہے کہ میں جو اس میں سے پیسے نکالوں، بلکہ نیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی شناخت مل جائے، کوئی ایسا رابطہ نمبر مل جائے۔ اب جیسے اس کا شناختی کارڈ نہیں ملا، اس کا دکان کا کارڈ نہیں ملا، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کسی اس کے دوست کا نمبر اس میں مل جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے جیسے اس نے کسی سے ملاقات کی تھی، کوئی کاروباری ڈیلنگ کی تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس سے جو ہے نا وہ نمبر اس نے لکھ کے ڈال دیا تھا، ویسے ہوتا ہے چلو میں سے بعد میں رابطہ کروں، بیچارے کو ریٹ بک ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ یہ نمبر ملا تو اس پہ بھی رابطہ کر کے کہ یار آپ کو کیا کوئی صاحب ملے تھے چند دنوں پہلے یا ان دنوں میں، تو یوں بھی کنیکشن ایک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اصل تو پہنچنا تھا یہاں اور یہ پہنچانا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح موبائل فون اگر ملتا ہے اور اس طرح اگر بندے کی کھولنے میں نیت یہی ہے اس کا پاسورڈ یا لاک وغیرہ کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچا دوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اب یہ کہ جب یہ کھولے گا تو اس کے جو ہے نا وہ گیلری میں نہیں جائے گا، صرف فوٹوز وغیرہ میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی پرائیویسی بریک تو ہو رہی ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی بریک کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ والدین کی ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نوافل بھی ایک عبادت ہی ہے،
اور جو بھی ایسا کام کہ جس پہ ثواب ملتا ہو تو وہ کام ہم ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب پہنچانا، تو ثواب اسی کو پہنچایا جائے گا کہ جب اس کے پاس ثواب آئے۔ تو نوافل کے ذریعے بندہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اور اس ثواب کو یہ پہنچا سکتا ہے۔ سیدی، یہ اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے یا برے کام کرتی ہے تو کیا والدین کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد یوں کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اولاد جب ایصال ثواب کر رہی ہے تو باقاعدہ پرٹیکولرلی ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے ایصال ثواب پیش کریں گے یا نیت کریں گے تو ہی پہنچے گا، یا اولاد کے نیک اعمال جو ہیں ان کا اجر و ثواب والدین کو مطلب وہ پہنچ ہی رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں نا، فوت شدہ والدین ہوتے ہیں، ان کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال دیکھ کر والدین خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب باقاعدہ نام لے کر کریں گے تو ہی ہوگا، یا جب ہم نے کوئی نیکی کی اولاد نے تو وہ والدین تک آٹومیٹیکلی پہنچتی رہی ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں، جب وہ نیت کرے گا، ان کا نام لے کر ثواب پہنچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے کسی نے پڑھا، اب جیسے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ محمد، اے اللہ کریم اس کا ثواب میرے مرحوم دادا اور دادی کو پہنچا اور میرے نانا نانی کو پہنچ کا ثواب۔ تو یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے۔ روایت ہے حدیث پاک میں جامع صغیر کی جی، کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور آباء و امہات پر جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے نیک اعمال اور والدین اپنی اولاد کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے روشن اور سفید ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدگان کو تکلیف مت دو۔ ایک سوال آپ سے متعلق کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچپن میں یا لڑکپن میں جب یہ یوم آزادی آتا تھا، انڈیپینڈنس ڈے آتا تھا، تو آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ آپ کہاں جاتے تھے، کہاں ہوتے تھے، کیا کیا کچھ کرتے تھے؟ کچھ مختصر سا۔ اب ذرا میں جب چھوٹا تھا، بچپن میں ذرا اسکول جاتا تھا تو یہ میرا دن وہیں گزرا، رات کو سونے میں گزرتے تھے، دن جو ہے وہ فطر گزرتا تھا اسکول میں، تو وہاں ساری جو تقریبات ہوتی تھی 14 اگست والے دن۔ اب چونکہ میں جو ہے وہ شروع میں جو میرا اسکول تھا وہ صبح جو ہے نا وہ 8 بجے سے لے کر دوپہر 12 ساڑھے 12 تک ہوتا تھا، تو اس دن جو نا 10 بجے چھٹی مل جاتی تھی تو گھر پہ آتے تھے، باہر نکلنا ہوتا نہیں تھا۔ ٹھیک، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ملک و ملت کے حوالے سے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے بھی ہیں، خدمات بھی ہے، پلانٹیشن بھی ہے، دیگر کام بھی چل رہے ہیں، تو بالخصوص یوم آزادی کے حوالے سے کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، اب یہ جو نا ہمیں یہ جذبہ اسے آج کے دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے وطن کی محبت کا جذبہ، یہ اپنے وطن کی محبت جو ہے نا یہ پورے سال ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم جیسے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز کھائی ہم نے تو اس کا ریپر وغیرہ روڈ پہ نہیں پھینکنا۔ اب مجھے یاد ہے کہ بچی جب چھوٹی تھی نا میری، تو اب کیا ان کو وہ مونگ پھلی شوق سے وہ کھاتی تھی، اب میں کیا کہتا ٹھیک ہے یہ لاتا سفر کے دوران میں پھر ڈھیلی رکھتا تھا کہ جو بھی چھلکا وغیرہ جو ہے نا وہ باہر نہیں پھینکنا۔ اور اب بھی یہی قانون ہے، بالفرض میں اگر گاڑی سے اترا، اب بھی الحمدللہ میرے قانون، میرے حارثین سب کچھ جو میرے ساتھ ہوتے اس ٹائم میں، اب بھی اگر میں اترا گاڑی سے اور کوئی چیز اگر روڈ پہ گر گئی تو میں اس کو اٹھاؤں گا اور ڈسٹ بن میں ڈالوں گا، کہ ہمیں اس وطن کی سرزمین کو خود صاف رکھنا ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ وطن کی سرزمین خراب تو نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی چیز گری تو اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر اہل سنت ہمیں ایک نصیحت فرمائی، اور کہنے کو چھوٹی سی نصیحت ہے لیکن اس کا امپیکٹ انشاءاللہ نیشنل بھی پڑے گا، انٹرنیشنل بھی پڑے گا، ہماری ذات میں بھی پڑے گا، ہمارے خاندان کو بھی پڑے گا، کہ ہم اپنے حصے کا صفائی رکھیں، ہم اپنے ہماری ذات کے ذریعے سے کچرا نہ پھیلے، ہماری ذات کے ذریعے سے گندگی نہ پھیلے۔ اسلام بھی اس بات کو پسند کرتا ہے، انسانیت بھی اس بات کو پسند کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا،
حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.